سوال یہ ہے کہ صاحب نصاب کون سا شخص ہوتا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ یا اس سے زائد سونا ہو، یا 52.5 تولے یا اس سے زائد اس کے پاس چاندی ہو، یا کچھ چاندی ہو اور کچھ سونا ہو اور ان دونوں کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زائد ہو جائے، یا اس شخص کے پاس اپنی ضرورت اصلیہ سے زائد اتنی نقدی ہو، یعنی لیکوڈیٹی روپے پیسہ ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہو، یا کچھ سونا اور یا کچھ بنیادی ضرورت سے زائد رقم ہو یا مال تجارت ہو جن کی قیمت جو ہے ویلیو 52.5 تولے چاندی اس کے برابر یا اس سے زائد ہو، تو لہٰذا ایسا شخص صاحب نصاب ہوتا ہے، اور جب اس کی ان چیزوں کے اوپر سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ سال کے دوران کمی بیشی مال کا زیادہ ہو جانا یا کم ہو جانا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، البتہ سال مکمل ہو جائے، وہ نصاب باقی رہے، تھوڑی بہت اس میں کمی ہو، شروع میں پورا ہو، درمیان میں کمی ہو، پھر پورا ہو جائے تو زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ لیکن اگر سال مکمل ہونے پر وہ نصاب باقی نہ رہے جو سال کے شروع میں تھا، اور جب سال کا اینڈ ہوا تو وہ نصاب اتنا نہیں تھا جتنا 52.5 تولے چاندی اس کے برابر یا اس سے زائد کسی بھی صورت میں وہ رقم جو بنتی تھی وہ سال کے اختتام پر نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، وہ پھر زکوٰۃ جو ہے اس دینا لازمی نہیں ہوگا، وہ اس سے زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا حکم واپس لیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ صورتحال، یہ کیفیت ہے، اس کو کس صورت میں بھی یعنی 52.5 تولہ چاندی اس کے برابر یا اس سے زیادہ کی قیمت کا اعتبار کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مختلف نصاب ہوں، یعنی تھوڑی تھوڑی چیزیں، چاندی ہو، سونا ہو اور روپے پیسہ ہو، تو پھر انسان کون سے نصاب کا اعتبار کرے؟ تو پھر 52.5 تولے سونا کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے فقیروں کا فائدہ ہے کہ وہ جلدی یعنی قیمت اس کی کم ہوگی اور نصاب اس تک پہنچ جائے گا۔ اگر سونے کا اعتبار کریں گے تو وہ تو بہت زیادہ نصاب بن جائے گا، تو اس سے فقیروں کا فائدہ نہیں، لہٰذا ایسر المالین یا نصاب اس کا انتخاب کیا جاتا ہے جو تھوڑا ہو اور فقیر و مسکینوں کے ساتھ زیادہ بھلا کیا جا سکے۔